ہر نبی آیا۔ بھائی بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ سب کو آخر تک بتائیں۔ نبوت کا ایک کیا ہے اب مقصد نبوت ہی اگر ہمیں نہ پتہ ہو، امام غزالی فرماتے ہیں مقصد نبوت یہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ یہ کوئی مولویوں کی ذمہ داری نہیں ہے، علماء پہ صرف سارا ہی ڈال دیں۔ امر بالمعروف کیا ہے؟ دو درجے ہیں، سیدھا سیدھا بات۔ پہلے تو اپنی ذات کو نیکی کی طرف راغب رکھنا ہے، اچھائی کی طرف، اور اپنی ذات کو برائی سے روکنا ہے، بس پہلی بات۔ آپ کو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، رسی نہیں ڈالتا کہ تو اے کر کے آپ پیچھے ہو کے۔ اور دوسری بات، آپ نے نیکیوں کو فروغ دینے کے لیے معاشرے میں ایسا ماحول بنانا ہے کہ نیکیاں آسان ہو جائیں، اور برائیوں کو تنگ کرنے کے لیے ایسا ماحول بنانا ہے کہ برائی کرنی نوجوان کے لیے مشکل سے مشکل ہوتی جائے۔ یہ ہے امر بالمعروف۔ بس آپ اس میں حصہ ڈالیں، نیکیوں کو آسان کریں، گنجائشیں دیتے جائیں، اور برائیوں کے لیے ان کی راہیں تنگ کرتے جائیں۔ اور جب یہ معاشرہ اس سطح پہ آ گیا کہ نیکی کی راہ ہموار ہے اور برائی کی راہ تنگ ہے، تو یہ وہ معاشرہ تھا جو رسول اللہ بنانا چاہتے۔ یہ کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ امام غزالی کے جملے سن لیجئے، یہ خطرناک جملے ہیں۔ میں نے اس لیے کتاب کا لفظ حوالہ بتایا۔ امام غزالی فرماتے ہیں جس قوم میں، جس قبیلے میں، جس ملک میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام نہیں ہو رہا ہوتا، وہ قوم مقصد نبوت سے دور ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ چونکہ نا آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ 500 عنوان بنا لے دین کے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ ہیڈنگ ہے اس سب کی۔ کتاب کی باہر ایک عنوان ہوتا ہے نا، یہ عنوان ہے پورے دین کا کہ امر بالمعروف اچھا کام کرنا ہے اور برا کام نہیں ہونے دینا، بس۔ پھر اس میں درجے ہیں، حدیث میں آپ لوگوں کو پتہ ہے، ہاتھ سے روکیں، وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِاللِّسَانِهِ وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ۔ اگر ہاتھ سے روکے نہیں تو زبان سے برا کہیں، نہیں تو دل میں برا جانے، پھر یہ ایمان کا آخری درجہ۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ آخری درجہ یہ ہے، اپنا امام غزالی فرماتے ہیں کہ مقصد نبوت یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو قائم کیا جائے۔ اس کے بعد بڑا خطرناک جملہ کہا، وہ فرماتے ہیں کہ جن قوموں میں مقصد نبوت فوت ہو جاتا ہے، سن لیجئے عاشقان رسول، جن قوموں میں مقصد نبوت فوت ہو جاتا ہے، وہ قوم بے شک جس کی قائل رہے زبان سے، ان سے فیوزات نبوت اٹھا لیے جاتے ہیں۔ چونکہ مقصد نبوت فوت ہو چکا، وہاں پر کسی کو غرض ہی نہیں ہے۔ وہاں سڑک پر کوئی مر رہا ہو تو ہم زیادہ سے زیادہ ویڈیو کلپ تو بنا لیں گے، لیکن ہمیں اس سے غرض کوئی نہیں ہے۔ کسی کی بیٹی کی عزت لٹ رہی ہے، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ کوئی بھوکا سو رہا ہے، ہم نے اپنے پیٹ پہ ہاتھ پھیرنا ہے۔ یہ جو ہم سیلف سینٹرڈ ہو گئے ہیں، میرا اگر کام چل رہا ہے تو مجھے کسی سے غرض نہیں ہے، یہ دین کی اپروچ اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ اس کو اٹھا کے ہمارے منہ پہ مار دی جائے گی۔ کیا وجہ ہے؟ کیا گھر میں اللہ کی عبادت نہیں ہوتی؟ اس نے کیوں پابند کیا کہ 5 باری سارے کٹھے ہو دن دے وچ؟ پھر اس نے کہا کہ 3 دفعہ، ہر ہفتے میں 1 دفعہ اس سے بڑا اجتماع کرو جمعے کا۔ اور جمعے میں اتنی سختی رکھی کہ فرمایا کہ یہ گھر ہو ہی نہیں سکتا، مسجد میں ہی ہوگا۔ اہتمامات دیکھیں۔ پھر آپ جتنے دعاؤں میں صیغے پڑھتے ہیں، اہدنا، جمع متکل، سب جمع کے صیغے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ اسی ایک دوسرے نال جڑ کے آسانیاں دا رستہ کریے، اور نبوت کے مقصد کو جو ہمارے معاشرے میں فوت ہوتا جا رہا ہے اس کو پھر سے زندہ کریں۔ اس کو کیا کریں؟ اس سے زندہ کریں۔ امام غزالی فرماتے ہیں جو مقصد نبوت کو زندہ کرے گا اور مقصد نبوت کو زندہ کرنے کے لیے آواز اٹھائے گا، امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس شخص کو اللہ وہ قدرت دے گا، وہ بلندی دے گا کہ اگر وہ شخص ایک عام کمرے میں بیٹھا ہے تو اس کی محبت ہر اہل ایمان کے دل میں ڈال دے گا، اور یہ فیض ہوگا مقصد نبوت کو زندہ کرنے کے لیے۔ مقصد نبوت کو زندہ کر، یہ الوہی فیض ہوگا جو اوپر سے اترے گا۔ اس کے بعد کچھ باتیں میں آپ کو بتاتا چلوں، ہمارے نبی اور ہمارے اسلاف کی تعلیمات کیا تھیں۔ فرماتے ہیں، یہ کس نے روایت کیا ہے؟ یہ مسند بزار کی حدیث پاک ہے، مسند عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، حدیث نمبر 188۔ بیان فرماتے ہیں کہ اے لوگو، رسول اللہ نے فرمایا تم ضرور بے ضرور نیکی کا حکم دو اور ضرور بے ضرور برائیوں سے روکو۔ اگر تم یہ نہیں کرو گے، اب یہ بہت ساری حدیثیں ہیں،
لیکن میں صرف وہ 2-3 بیان کروں کہ آپ سنیں گے پتہ لگ جائے گا، اس لیے اسی اس مسئلے دے وچ فلاں وجہ تو اب مہنگائی رو رہے ہیں نا، جو بھی آندہ جی سارنا حکمران ہماری تو تباہی کر رہا ہے، ہمیں تو یہ کر رہا ہے، ہم پر تو فلاں مسلط ہو، کہتے ہیں سارا دن کو نہیں کہتے آج کل تو سن لیجئے، حضرت عمر روایت کرتے ہیں رسول اللہ نے کیا فرمایا، اگر تم اچھائیوں کو بڑھانے کا موقع نہیں دو گے اور نیکیوں کے برائیوں کے رستے کو تنگ نہیں کرو گے، فرمایا تو تم پر اللہ تمہارے معاشرے کے بدترین لوگ مسلط کر دے گا، چونکہ جب تم نے اچھا کام ہی نہیں کرنا، جب تم نے برائی کا رستہ ہی نہیں روکنا تو پھر اللہ نے بھی تو سزا دینی ہے۔ تو جب یہ نہیں ہوگا تو مقصد نبوت کے فیوزات اور اثرات اٹھ جائیں گے تو پھر شریر حکمران بن جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ ایسے لوگوں کو تم پر حکمران بنا دے گا، اور پھر ایسے لوگ جب حکمران بنیں گے اس سے اگلی وعید سنیں، فرمایا پھر جو انڈیویجولی صالح لوگ ہیں جو گھروں میں بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں، اللہ کے ہاں وہ جب دعائیں کریں گے تو اللہ ان کی دعاؤں کو رد کر دے گا، ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوا کریں گے۔ دیکھیں یہ سب کچھ کیا ہے، ہم آخر پریکٹیکل لوگ ہیں نا، ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، تو یہ تعلیمات نبوی اگر آج کی رات نہیں سیکھنی اور ہم نے آج کی رات بدلنے کا عہد نہیں کرنا، اگر آپ میں سے ایک بندہ بھی یہ سوچ کے اٹھ گیا اور سمجھ کے اٹھ گیا کہ یار میں آج کے بعد یہ کام نہیں کرنا، تو میرا آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ اب بتائیے 50 سال 60 سال 70 کتنی عمروں کے لوگ بیٹھے، نوجوان 20-25 سال گزر گئے، ہم نے نفس کو خدا بنا کے یہ 20-25 سال گزارے، ہم نے اپنی شخصیت کو اپنی خواہشات کے پیچھے چلایا، کیا پا لیا؟ کیا پایا؟ تھوڑی دیر کا لطف اور اس کے بعد کی ندامت۔ حضرت مولا علی نہج البلاغہ میں بڑا شاندار قول مجھے بڑا پسند ہے۔ حضرت علی پتہ کیا فرماتے ہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ اے بندہ مومن، ان 2 عملوں میں بڑا فرق ہے، ان 2 عملوں میں بڑا فرق ہے، ایک وہ عمل جس کا لطف تو لے چکا اور عذاب باقی ہے، اور ایک وہ عمل جس کی سختی تو برداشت کر سکا ضبط کر کے لیکن اس کا اجر باقی ہے۔ تو ہم اگر فہرست بنائیں ہر بندہ گھر میں جا کے کہ آج کی رات یا رسول اللہ، آج کی رات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح متوجہ ہیں اور ہر امتی کی طرح متوجہ ہیں، تو آج کی رات ہم کیوں نہ رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنی یہ نیتیں پیش کریں کہ یا رسول اللہ آج تک جو غفلت کی زندگی گزری وہ گزر گئی، آج کے بعد ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جب تک یہ ہاتھ سلامت ہے، جب تک یہ آنکھ سلامت ہے، جب تک یہ کان سلامت ہے، جب تک یہ پاؤں اور ٹانگ سلامت ہے، جب تک یہ عقل سلامت ہے، نہ ہاتھ آپ کی شریعت کے خلاف کام کرے گا، نہ آنکھ آپ کے روکے ہوئے کو دیکھے گی، نہ کان آپ کے روکے ہوئے کو سنے گا، نہ پاؤں آپ کے روکے ہوئے کی طرف چلے گا۔ یہ ہے مقصد رسالت، اور یہ ہے مقصد نبوت، اور یہ ہے مقصد میلاد۔ آپ میلاد کرتے جائیں اور بے عملی کی حد ہو، بد کرداری کی حد ہو، تو لوگوں نے کیا آپ کا اثر لینا ہے؟ کیا آپ کا اثر لینا ہے؟ اور اثر لے ہی کیوں؟ سچی بات ہے، کیوں اثر لے؟ تو لہٰذا اپنے آپ کو دیکھیے، باقی باتیں چھوڑ دیجئے۔ ہم میں سے ہر بندہ اپنا، قرآن کا مخاطب ہے ہر بندہ، قرآن ہم میں سے، تیرے وجود پر، اقبال نے کہا تھا، تیرے وجود پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ جب تک تجھ پر کتاب نہیں اترتی، پڑھ کے قرآن مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں جب میرا دل چاہتا کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اب اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو ہم نہ اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں، نہ اللہ کی باتیں سننا چاہتے ہیں، ساڑھے گولتا ٹائم ہی کوئی نہیں، ہمارے پاس تو ٹائم ہی کوئی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ہماری ترجیحات مختلف ہیں، ہماری ترجیحات مختلف ہیں۔ اب اس کے بعد آگے سنیے، اب یہ روایت جو میں بیان کر رہا ہوں امام غزالی نے احیاء العلوم میں بیان کیا، اور امام ابن ابی دنیا نے الموسوعہ کتاب المعروف عمل بالمعروف و نہی عن المنکر میں بیان کیا۔ حدیث نمبر 31 کیا بیان کرتے ہیں؟ بیان کرتے ہیں کہ جو کسی ظلم کے وقت کہیں پہ کوئی ظلم ہو رہا ہو، ظلم کی بڑی صورتیں ہیں، آپ سب کو پتہ ہے، کہیں پہ کوئی ظلم ہو رہا ہو اور کوئی دوسرا شخص وہاں کھڑا ہو اور پھر اس کا دفاع نہ کرے، فرماتے ہیں اس پر اللہ کی طرف سے لعنت برستی ہے۔ آپ نے معاشرے کو صاف کرنا ہے، آپ کو ہر شے کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کی دکان ہے، یا آپ کی جاب ہے، یا جس گلی محلے سے آپ آتے ہیں، بس اتنے حصے میں آپ نے کوئی غلط کام نہیں ہونے دینا، اچھے کاموں کی تبلیغ کرنی ہے، یہ ہے ساری بات۔
اس کے بعد آگے سنیے، آگے سنیے، یہ روایت جو اگلی میں بیان کرنے لگا ہوں، یہ روایت بھی امام ابن ابی دنیا نے نہیں، امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق مدینہ میں بیان کی ہے۔ حدیث نمبر 2281 بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے کچھ مددگار پیدا فرمائے، تو جتنی دیر نبی رہتا ہے پھر نبی تشریف لے جاتے ہیں، پھر وہ مددگار اللہ کے احکام کی اور نبی کے احکام کی پیروی کرتے ہیں، حتیٰ کہ پھر وہ بھی چلے جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے مددگار اور اس کے احکام اور اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے والے کچھ لوگ رہ جاتے ہیں، پھر وہ بھی چلے جاتے ہیں، تو ایسی قوم آ جاتی ہے جو منبروں پر اللہ اور اس کے رسول کے تذکرے کرتی ہے مگر ان کا عمل اللہ اور اس کے رسول کے عمل کے خلاف ہوتا ہے۔ یعنی وہ کہتے تو ہیں کہ اللہ کا بندہ، لیکن عملاً وہ اللہ کی قانون کے خلاف چل رہے ہیں۔ وہ کہتے تو ہیں کہ رسول کا بندہ، لیکن عملاً وہ رسول کی تعلیمات کے خلاف ہوتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو ممبروں پر بیٹھ کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور اگر ہم اصلاح کی طرف نہ پلٹے، آخری دو روایات اور پھر کلوز کرتے ہیں۔ یہ روایت جو ہے یہ بھی سن لیجئے، یہ کس نے بیان کی ہے۔ یہ روایت بیان کی ہے المعجم الاوسط امام طبرانی نے، 7681 نمبر حدیث پاک۔ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں شہر کے بستی اور اس کے مکینوں کو الٹ دو۔ فرشتے نے عرض کی کہ اے باری تعالیٰ اس میں فلاں 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 تیرے نیک بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ فرشتے نے کہا کہ اس میں ایسا بندہ بھی ایک ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے کی دیر کا گناہ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اس بستی اور پورے اس شخص اور پوری بستی کو اٹھا کے اس کے باوجود الٹ دو۔ فرشتے نے وجہ پوچھی کہ باری تعالیٰ وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس سے ناراض ہوں، چونکہ جب اس کے سامنے میرے احکام کو پامال کیا جاتا ہے تو اس کے چہرے پر کوئی تغیر ہی نہیں آتا۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اللہ ہم سے کس نوعیت کا رویہ چاہتا ہے، کس نوعیت کا رویہ چاہتا ہے۔ اور پھر اگلی روایت جس کو روایت کیا ہے، بیان کیا ہے، امام غزالی نے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بستی کو بھی، امام غزالی فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک ایسی بستی تھی، اس پر عذاب نازل کیا، اور اس بستی میں 18,000 ایسے لوگ تھے جو اپنے عمل میں انبیاء کے برابر تھے۔ کتنے؟ 18,000 ایسے لوگ تھے۔ آپ اور ہم کیا چیز ہیں؟ فرمایا 18,000 ایسے لوگ تھے جو انبیاء کے برابر تھے، لیکن اللہ نے اس بستی کو تباہ کر دیا۔ عرض کی گئی ایسا کس سبب سے ہوا؟ ارشاد فرمایا وہ نہ تو اللہ کے لیے ناراض ہوتے تھے، نہ اچھائی کو فروغ دینے کے لیے کوئی کام کرتے تھے، نہ برائی کو روکنے کے لیے کوئی کام کرتے تھے۔ صبح کماتے تھے، شام کو آ کے سو جاتے تھے، معاشرے میں جو بھی ہو رہا وہ کہتے تھے ساڈا کی لینا۔ وہ کیا کہتے تھے؟ ساڈا کی لینا۔ تو یہ ساڈا کی لینا یہ مناسب نہیں ہے دوستوں، ساڈا کی لینا مناسب نہیں ہے۔ مجھے ماشاءاللہ سے سمجھ آ رہی ہے بات کی، لیکن مجھے آخری بات کرنے دیں قرآن مجید کے حوالے سے۔ دیکھیے یہ جو سارا نظم نبوت اللہ نے قائم فرمایا، قرآن آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس سب سے مقصود کیا ہے؟ انفرادی اصلاح یا ایک ایسے معاشرے کا قیام کہ جس میں ہر فرد نیکی کا مواقع پائے؟ انفرادی اصلاح مقصود نہیں ہے، انفرادی اصلاح ضروری ہے، چونکہ انفرادی طور پہ تیار لوگ نکلیں گے تو معاشرہ بنائیں گے۔ معاشرہ خود سے تو نہیں بڑھنا نا، انفرادی طور پہ لوگ، مضبوط لوگ نکلیں گے، وہ پھر اور ساتھ ملائیں گے، نتیجتاً معاشرہ بن جائے گا۔ یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور سورہ المومنون قرآن نے بیان کیا، 23ویں سورت آیت نمبر 3 سے 10۔ بس میں نے آیت پڑھنی اور آپ کو سمجھاتے جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کس طرح کا معاشرہ چاہیے، مقصد نبوت کس طرح کے معاشرے کا قیام ہے۔ کوئی مقصد نبوت انفرادی طور پہ افراد کی تیاری نہیں ہے، افراد کی انفرادی تیاری یہ ایک لوازمات میں سے ہے معاشرے کے قیام کی طرف۔ قرآن کے احکام اٹھائیے، قرآن کے 20% سے زیادہ، 40% کے قریب وہ احکام ہیں کہ جو اگر معاشرہ اسلامی نہ ہو تو نافذ ہی نہیں ہو سکتے۔ یہ جو حدود ہیں ساکت پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی؟ بتائیے حدود ساکت پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی؟ بہت سارے قرآن کے امور ساکت پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھے؟ کیا ہمیں کوئی نہیں ہے کہ اگر اللہ نے ہم سے یہ پوچھ لیا یا آقا نے قبر میں جب جائیں گے تو ہم تو کہتے ہیں کہ حضور دی پہچان ہو جانی ہے۔ اگر حضور نے گریبان پکڑ لیا اور یہ پوچھ لیا کہ آدھا قرآن تیرے دور میں معطل تھا، وہ معاشرے کا تقاضا کرتا تھا جس میں نافذ کیا جائے، تو نے اس کے لیے کیا کیا؟ ہمارے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے۔
ہمارے پاس تو کوئی جواب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین هم عن اللغو معرضون، کیسے لوگ چاہیے اور کیسا معاشرہ چاہیے؟ فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، ایسے لوگ چاہیے معاشرہ بنانے کے لیے، ایسے لوگ مقصد بعثت نبوی تھے جو برائی کے پاس سے گزرے تو ایسے گزریں جو کنارہ کش ہو کے باوقار طریقے سے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، ایسے گزریں برائی کے پاس سے کہ عزت و احترام سے گزر جائیں، برائی ان پر اثر انداز ہی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ ان اللغو معرضون، کنارہ کش ہو کے گزریں، برائی تو ہوگی لیکن وہ کنارہ کش ہو کے گزریں۔ والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، وہ پھر صرف جب برائی سے کنارہ کش ہو کے گزر گئے تو یہ تو ذاتی اصلاح ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، پھر جو معاشی طور پہ کمزور طبقہ ہے، خالی انفرادی نیک نہیں بننا کہ برائیوں کے پاس سے گزر گیا جی میں تو متقیاں، نہیں، اگلی شرط فرمائی کہ والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، جو اپنی زکاتوں صدقات کو دیتے ہیں اور معاشرے کے کمزور طبقات کو اٹھاتے ہیں تاکہ وہ کم از کم بنیادی ریس میں تو آگے چل سکے۔ تیسری چیز فرمائی والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے، ایک اس جبڑے کے درمیان کی زبان کی اور ایک اپنی شرمگاہ جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے، تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ہر خرابی کی جڑ زبان ہے، یہ شرمگاہ کا داعیہ ہے، شرمگاہ کے داعیات ہیں، نفسانی داعیات ہیں۔ آج ہماری مساجد میں یہ چیزیں زیر بحث نہیں لائی جاتی۔ ہمارے نوجوان بے راہوی کی طرف جا رہے ہیں، بدکاریوں کی طرف جا رہی ہیں۔ سوشل میڈیا نے اور وسائل نے بدکاری اتنی عام کر دی ہے اور ہم بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جو بدکار نوجوان آگے اوپر چڑھیں گے تو وہ دین کا خاک کام کریں گے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر۔ اللہ کو تو یہ بندے چاہیے بھائی جو برائی کے پاس سے کرامت اور عزت اور تکریم کے ساتھ نہیں گزرتا، جس کو اس سے غرض نہیں ہے کہ کوئی غریب بیٹھا ہے تو بیٹھا رہے، جو شرمگاہ کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اللہ کہتا ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، یہ نماز پڑھے، داڑھی رکھے، جبہ پاوے، جو مرضی کرے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اللہ کا مطلوبہ انسان نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ سورہ مومنون 3 سے 10 نمبر آیت پڑھیے، ہر بندہ گھر جا کے پڑھے سورہ، یہ مقصد بعثت نبوت ہے۔ پھر فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، پھر وہ حلال حدوں کا بتا کے پھر فرمایا جو ان سے بڑھے گا وہ دشمن ہے۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، وہ لوگ جو اپنی امانتوں میں دیانتدار ہیں۔ اسی سر تو پیر تک خیانت دے پتلے، یعنی وزیر تو لے کے ایک ریڈی والے تک سارے ہی جتھے ہاتھ لگ دے ہاتھ لا دیں گے، اور ہم وہاں پر نیک ہیں جہاں پر ہاتھ نہیں پڑتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ امانت دار بنو، امانت کا عزت میں، امانت میں رشتوں میں بھی امانت ہے، علماء کی عزت میں بھی امانت ہے، اللہ کے دین کو سننے میں بھی امانت ہے، کاروبار میں بھی امانت ہے، ہر معاملے میں امانت، مشورے میں بھی امانت ہے۔ تو امانت دار بنو، اور پھر امانت دار کے دو پہلو ہیں، خود بھی امانت دار بنو، اور اگر اللہ تمہیں کوئی منصب دے تو اپنے منصب کو استعمال پازیٹیولی کر کے آگے بھی منصب امانت داروں کو دو۔ ہم خائن لوگوں میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ ہمارے معاشرے کا آپریشن میں نے آپ کے سامنے کر دیا ہے، اس لیے کہ اگر آقا کی توجہات حاصل ہو جائیں کہ یہ وہ بیماریاں ہیں جو اس وقت ہماری امت میں، آقا کی امت میں پائی جاتی ہیں، ہم نے اب ان کی طرف چلنا ہے۔ آپ ان کی طرف نہیں چلتے تو مجھ سے لکھ لیں، پتہ نہیں میں نے دوبارہ ملنا ہے نہیں ملنا، ہماری قسم میں سے کتنی زندگی ہے، لیکن میدان حشر میں ملیں گے۔ میں آپ کو یہ میرے سے وعدہ لے لیں، میں قرآن مجید اٹھا کے وعدہ کرنے کو لیے تیار ہوں، آپ اگر اپنی زندگیاں اس نہج پر نہیں اٹھائیں گے تو قیامت کے دن یہ جھوٹے دعوے چھوڑ دیں کہ یہ شفاعت ہوگی، وہ شفاعت کے تصور بھی ہم نے اپنی مرضی کے تحت وضع کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ ٹائم نہیں ہے ورنہ میں بتاتا کہ حقیقی شفاعت کیا ہے اور اسی کی سمجھے ہوئے ہیں۔ حقیقی شفاعت یہ ہے کہ آپ پوری کوشش کریں حضور کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں، بطور انسان جو خطا کار ہوں گی، جو خطائیں ہوں گی، رسول اللہ شفاعت کریں گے، یہ حق تصور ہے۔ اور آپ پلان کر کے پوری زندگی رسول اللہ کے عمل کے باغی ہوں، رسول اللہ نے کہا یہ نہیں کروں گا وہ کریں، رسول اللہ نے کہا جھوٹ نہیں بولوں گا آپ بولیں، رسول اللہ نے کہا بدکاری نہیں کرنی آپ کریں، یعنی پلانڈ رسول اللہ کی سیرت کے باغی ہوں، اور کہیں رسول اللہ شفاعت کریں گے، یہ کس کو دھوکے میں دے رہے ہیں؟
یہ دھوکہ ہے، جس سے جتنی جلدی نکل آئیں گے اتنی جلدی بہتر ہے۔ اور آخری بات فرمائیں والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک ہم الوارثون، یہ جنت کے حقیقی وارث ہیں، یہ فیض نبوت کے حقیقی وارث ہیں، یہ سیرت نبوی کے حقیقی وارث ہیں۔ کوئی سما خراشی ہوئی ہو کسی کو تو اللہ تعالیٰ سے بارگاہ میں اور اس کے حضور میں معافی کا طلبگار ہوں۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے اور آج بھی تھی کہ تھوڑا سا ابتدان میں نے آپ لوگوں کو ذوق کی بات تو سنائی، لیکن بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ مجلس سے کچھ لے کر نہ جائیں تو وہ واہ واہ والی چیز زیادہ مؤثر نہیں ہے۔ ثواب تو ظاہر ہر بات کا ہے اللہ کے حضور، تو اس تحت اپنی زندگیوں کو بدلیے۔ آج 12 ربیع الاول ہے، آج سے نیت کیجئے کہ آج سے باری تعالیٰ ہم تیرے محبوب کے حضور اور تیرے حضور یہ نیت کرتے ہیں کہ اگر ہم بے نمازی ہیں تو نماز پڑھیں، اگر ہم کوئی ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ وعدہ کیجئے آج کے بعد ہمارے ہاں اگر کوئی بے نمازی ہے تو وہ نماز پڑھے گا، اونچا عہد کیجئے، کریں گے۔ اور یہ عہد میں کون ہوں، میری تو کوئی حیثیت نہیں، میں تو خود گناہگار عہد کر رہا ہوں، یہ عہد یا رسول اللہ آپ متوجہ ہوئیے اس محفل کی طرف، اور یہ آپ کی بارگاہ میں عہد ہے۔ کیا ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں؟ کیا باری تعالیٰ ہم آگے یا رسول اللہ آپ کی سیرت پر عمل ہوں گے، پورا عمل پیرا ہوں گے؟ کیا ہم نیکیوں کو فروغ دے کر ایسا ماحول بنانے میں کوشش کریں گے؟ کیا ہم برائیوں کے سد باب میں مددگار ہوں گے؟ کیا ہم ایک دوسرے کے گلے پکڑنے سے باز آئیں گے؟ کیا ہم فتوی کفر لگانے سے باز آئیں گے؟ کیا ہم سنیت سے نکالنے سے باز آئیں گے؟ کیا ہم اہل بیت و محبت کی صحابہ کریں گے؟ کیا ہم تمام بزرگوں کا ادب اور احترام کریں گے؟ کیا ہم اختلاف کو نفرت بننے دیں گے؟ نہیں بننے دیں گے۔ یہ چیزیں جب ہم کریں گے تو ہمارا معاشرہ اس طرف جائے گا جس طرف رسول اللہ لے جانا چاہتے تھے۔ تو ہزاروں تذکروں سے یہ تذکرہ بہتر ہے کہ آپ جو گاڑی ٹریک سے ہٹ گئی ہے اور کچے پہ چڑھ گئی ہے اس کو اٹھا کے واپس ٹریک پر لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔